اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ سے جو منافع ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بالکل کاروبار ہے، اس میں منافع آدمی لیتا ہے تو بالکل جائز ہے، البتہ یہ پورا کا پورا کاروبار یہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے، اس کی معیشت پر کوئی برے اثرات تو نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کا جائزہ لے کے یہ بتاتے ہیں کہ اس سے معیشت میں کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ معیشت کی خرابیاں در حقیقت نظم اجتماعی کو دور کرنی ہوتی ہیں۔ عام آدمی تو زیادہ سے زیادہ احتیاط کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے، بظاہر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی ایسی ممنوع چیز ہے، وہ اس کا منافع لے سکتے ہیں اور اس منافع کو بالکل ایک حلال چیز سمجھ کر اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ شاید یہ مشورہ پسند کریں گے دینا کہ جو بینک کے یا انشورنس کے یا کسی ایسے کاروبار کے شیئرز ہیں جو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں، جس میں کوئی خرابی کی چیز ہے اس سے آدمی اجتناب یعنی کرے۔ وہ ٹریڈنگ بھی اس کی مناسب نہیں۔ ظاہر بات ہے، یعنی سود کا کاروبار کرنے والے اداروں میں آدمی جتنی احتیاط کر سکتا ہے وہ کرے گا، جتنی ممکن نہیں ہے اس کی اللہ نے تکلیف بھی نہیں دی انسانوں کو۔ جیسا صاحب ایک سوال یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ دین میں ایک اس کے ماخذ ہیں، سورسز ہیں بیسک، قرآن، سنت، حدیث، جن سے ہم دین حاصل کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو اجتہاد ہے یہ سورسز سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ کیا دین کے بنیادی سورسز میں بھی جو بات بیان ہوئی ہے اس میں بھی اجتہاد ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو دین ہم کو اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ تو حتمی چیز ہے، یعنی اس کو سمجھا جائے گا اور سمجھ کر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے کون سی بات ایسی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، کون سی بات کسی وقتی تدبیر کے طور پر کہی گئی تھی، کس بات کا اس وقت ایک پہلو تھا آج ایک دوسرا پہلو نمایاں ہو گیا، تو یہ سمجھنے کا عمل ہے۔ یا آپ یوں کہیے کہ انٹرپریٹیشن اس کی ہوتی رہے گی، اور انٹرپریٹیشن نئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پہلے کوئی غلطی کسی سے ہوئی ہے تو کوئی عالم ایک نئی انٹرپریٹیشن بھی پیش کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اجتہاد کا لفظ بالکل ناموزوں ہے، کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ موجودہ زمانے میں سب سے پہلے ہمارے ایک جلیل القدر عالم علامہ اقبال نے اس کو استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا، ورنہ ہماری کلاسیکل فقہ میں اجتہاد کا تعلق ان امور سے ہے جن میں قرآن اور سنت میں کوئی رہنمائی آپ کو نہیں ملتی۔ یعنی آپ پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں، پھر سنہ کو دیکھتے ہیں، ان میں کوئی رہنمائی آپ کو نہیں مل سکی، تو اب زندگی کے معاملات میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک روایت منسوب کی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا، بتایا جاتا ہے کہ اجتہد برائی ولا آلو جہدہ، یعنی میں یہ عربی کا ایک جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عقل سے کام لوں گا، پوری کوشش کروں گا کہ صحیح بات کو میں جانوں، اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا اس وقت جب قرآن اور سنت سے مجھے کچھ نہ کوئی ملے۔ چیز نہ ملے۔ تو ہمارے ہاں لوگ اس میں خلط ملط کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی نئی انٹرپریٹیشن کرنا یہ اجتہاد ہے۔ قرآن کھلا ہوا ہے ہمارے سامنے، حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری طرح اجماع سے منتقل ہوئی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کے عمل میں مجھے آپ سے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی نے اس کو جب اس طرح سمجھا ہے وہ ہمارے نزدیک ٹھیک یعنی نہیں ہے۔ سمجھنا اجتہاد نہیں ہے، اس کے بعد تدبر کرنا، غور کرنا، انالیسس کرنا، وہ تو اجتہاد کا دائرہ ہے جو قرآن اور سنت سے الگ ہے۔ سمجھنے کے لیے تو آپ تحقیق کا لفظ استعمال کریں، تعبیر نو کا لفظ استعمال کریں، وہ اجتہاد نہیں ہے۔ صاحب ایک بیرون ملک سے کال ہے ہمارے لیے۔ السلام علیکم۔